السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو طب آن لائن۔ میرا نام حکیم عدنان اکبر ہے اور آج کی ویڈیو ایسے افراد کے لیے ہے جن کی ٹائمنگ بالکل زیرو ہے، چاہے وہ ذکاوت حس کی وجہ سے ہے، چاہے وہ صورت انزال کی وجہ سے ہے، تو دونوں میں ہی یہ نسخہ جو ہے بہترین کام کرتا ہے۔ مگر یہ نسخہ بنانا جو ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے، تھوڑی سی اس میں ایفرٹ لگتی ہے، مگر صحیح سے اگر نسخہ تیار ہوگا تو صحیح کام کرے گا۔ تو ایسے افراد جن کو بالکل ہی ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے، زیرو ٹائمنگ ہوتی ہے، دخول سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں یا پھر دخول کے فوراً بعد ہی انزال ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر ایسے افراد کو یا تو ذکاوت حس ہوتی ہے کہ شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے اور عضو خاص میں سختی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ آ رہی ہوتی ہے، جو کہ کنٹرول میں نہیں رہتی، ہلکا سا کپڑا ٹچ ہونے سے یا کوئی بھی غلط خیال آنے سے فوراً انزال ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ہی دخول ہوتا ہے فوراً ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے افراد جن کو تھوڑے سے قطرے آتے ہیں اور ساتھ ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، تو یہ نسخہ ان افراد کے لیے ہے۔ اس کے استعمال سے ایک تو امساک پیدا ہوگا، قدرتی طور پر ٹائمنگ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی، تو یہ نسخہ جو ہے بہت ہی بہترین ہے۔ تو اس کو بنانے کا پہلے تو میں آپ کو طریقہ بتا دوں کہ کیا کیا ہمیں درکار ہوگا اس کے لیے۔ جو پہلی چیز ہے نا، وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سنکھیا اس میں استعمال ہوگی، سنبل فار سفید جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ زہر ہوتا ہے، یہ ہمیں 3 ماشے چاہیے ہوگا اور اس کو کھرل میں ڈال کے تقریباً کم سے کم 2 سے 4 گھنٹے مسلسل اسے کھرل کرنا ہے تاکہ بالکل یہ پاؤڈر ہو جائے، غبار کی مانند ہو جائے۔ اور اس کو ذرا احتیاط سے بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کی کوانٹٹی جو ہے 3 گرام سے زیادہ آپ نے نہیں لینی اس نسخے کے حساب سے۔ تو یہ 3 گرام ہمیں چاہیے ہوگا سنبل فار سفید۔ اس کے بعد رائی ہمیں چاہیے ہوگی، رائی دانہ بھی جسے کہا جاتا ہے، یہ ہمیں چاہیے ہوگی 4 تولہ یعنی کہ 40 گرام۔ اجوائن خراسانی ہمیں چاہیے ہوگی 3 تولہ یعنی کہ 30 گرام۔ جوز ماسر سیاہ یعنی کہ دھتورا ہمیں چاہیے ہوگا اس کے لیے 30 گرام یعنی کہ 3 تولہ۔ اس کے علاوہ لونگ ہمیں چاہیے ہوگا 30 گرام۔ لونگ آپ نے باریک لینے ہیں، موٹے نہیں لینے، چائنا والے لونگ استعمال نہیں کرنے، تو یہ بھی ہمیں 30 گرام چاہیے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ زعفران ہمیں چاہیے ہوگا 1 تولہ یعنی کہ 10 گرام۔ 10 گرام زعفران آپ اس میں استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا کشتہ فولاد۔ کشتہ فولاد جو ہے یہ ہمیں چاہیے ہوگا 4 تولہ یعنی کہ 40 گرام۔ میرے پاس اپنا تیار کردہ ہے، ورنہ آپ کرشی کا بھی لے سکتے ہیں۔ اگر کرشی کا لیں گے تو آپ کو 4 ڈبیاں لینی پڑیں گی 10-10 گرام والی۔ اور اگر آپ کو ہے ذکاوت حس کا مسئلہ تو کشتہ کلی اس میں استعمال ہوگا 10 گرام۔ ایسے افراد جن کے دخول کے فوراً بعد ریلیز ہو جاتا ہے تو ان کو یہ کشتہ کلی چاہیے ہوگا 10 گرام۔ اور ایسے افراد جن کے پانی آتا ہے وہ استعمال کریں گے کشتہ صدف۔ تو پانی والوں کے لیے کشتہ صدف استعمال ہوگا اور صورت انزال والوں کے لیے کشتہ کلی 10 گرام استعمال ہوگا۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے تھوڑا سا لینتھی ہے مگر سمپل ہے۔ سنبل فار جو ہے یہ کھرل میں ڈال کے اس کو اچھی طرح کھرل کریں گے، غبار کی مانند کر لیں گے، بالکل باریک ہونا چاہیے، 2 سے 4 گھنٹے کم از کم کھرل کرنا ہے اس کو۔ جب یہ اچھی طرح باریک ہو جائے تو پھر ہم نے زعفران اس کے اندر کھرل کرنا ہے، یہ بھی بالکل باریک کرنا ہے، غبار کی مانند کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں یا تو کسی چیز سے گرینڈ کر لیں، مشین میں یا امام دستے میں سے کوٹ لیں، اور بالکل آپ نے باریک اس کو چھاننا ہے، جیسے کہ جالی دار کپڑے سے آپ نے چھان لینا ہے، اس طرح بالکل باریک کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس میں کشتہ ڈالنا ہے، کشتہ ڈال کے اچھی طرح کھرل کر لینا ہے، اور یہ سارا آپ کا جو ہے نا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے حساب سے صورت انزال والوں کے لیے کشتہ کلی اور پانی والوں کے لیے صدف، ان دونوں میں سے جو ہو وہ ڈال کے اور اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے، بالکل یکجان ہو جائے تو ہمارا نسخہ جو ہے بالکل تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے 500 mg کے کیپسول بھرنے ہیں، اور اگر مسئلہ ہے بہت زیادہ تو پھر 1 کیپسول صبح شام استعمال کروانا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور اگر مسئلہ کم ہے تو پھر 1 کیپسول رات کو سونے سے پہلے۔
اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ واضح کر دوں، یہ نسخہ جو ہے یہ ایسے افراد کے لیے ہے جن کو انتشار پراپر آتا ہے یا ضرورت سے زیادہ آتا ہے۔ ایسے افراد جن کو انتشار کی کمی کا مسئلہ ہے، وہ اس سے پہلے جو میں نے ایک نسخہ تیار کیا تھا وہ بنا کے استعمال کریں۔ یہ اوپر آپ کو لنک بھی شو ہو رہا ہوگا، تو یہ والا نسخہ جو ہے آپ بنا کے استعمال کریں اگر انتشار کی کمی ہے۔ اگر انتشار کی کمی نہیں ہے، انتشار پراپر آتا ہے مگر ٹائمنگ کا مسئلہ ہے صرف، تو پھر یہ والا نسخہ بنا کے استعمال کریں، تو اس سے پراپر انتشار آئے گا اور ٹائمنگ بھی جو ہے انکریز ہو کے 10 سے 15 منٹ تک ہو جائے گی۔ تو اس کا جو ہے نسخے کا آپ وقتی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم بستری سے 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے اگر آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی ٹائمنگ وقتی طور پر بھی انکریز ہو جائے گی۔ مگر ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ نسخہ آپ نے تبھی استعمال کرنا ہے کہ جب آپ کا کھانے کا جو ٹائم ہے وہ صحیح ہو، یعنی کہ کھانا کھانے کے تقریباً آپ نے 2 گھنٹے کے بعد یہ استعمال کرنا ہے۔ اور دودھ لازمی ہونا چاہیے، بغیر دودھ کے بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ ایسے افراد جو بار بار پوچھ رہتے ہیں جی پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، تو یہ نسخہ ایسا ہے کہ آپ پانی کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، دودھ کے ساتھ لازمی استعمال کرنا ہے۔ یا بلائی والا دودھ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، مگر دودھ اس کے لیے لازمی چاہیے ہو۔ اگر اس نسخے کے استعمال کے بعد کوئی سائیڈ ایفیکٹ فیل ہو تو پھر کسی جو ٹھنڈا کوئی فروٹ ہوتا ہے جیسے کہ مالٹے کا جوس پی سکتے ہیں، یا پھر خربوزے کھا سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی ہوتا نہیں ہے، مگر اگر کسی کو ایسا فیل ہو رہا ہو تو پھر وہ کہ جوس پی لیں، تو اس سے جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔